حضور میں نے جب حضرت سے بات کر رہا تھا تو میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا ہوں مبارک تم کو، وہ نور کی سرکار سے، کتنی اچھی بات، نور کی سرکار سے، یہ کوئی عام سرکار نہیں ہے، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جو۔ آپ بڑے خوش ہوئے تھے اس شعر پر، تو اسی سے متعلق ایک سوال آپ سے، ذوالنورین بھی آپ کا لقب ہے، یہ وصف خاص جو ہے ذوالنورین، اس پر ارشاد فرمائیں۔ قبلہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں ذوالنورین، اچھا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا دن آتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا دن آتا ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ان کا دن آتا ہے، یعنی ہر کسی کا دن آتا ہے تو ہم رج کر بولتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں ان سب سے اپنی نجات لینی ہے، فیض لینا ہے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے محبت یہ جنت کی ضامن ہے، بے شک الحمدللہ، بے شک بے شک۔ ان میں سے کسی ایک سے بھی کہتے ہیں نا کہ کسی نے بغض رکھا تو وہ بس جنت کو بھول جائے، جی جی صحیح بات۔ اچھا اب ذوالنورین کی بات آ جائے تو دو نور والے، اچھا صحابہ یہ جو حدیث پاک کی کئی طرق سے اس کی روایت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام تک جتنی امتیں گزریں، کسی امتی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے عقد میں آئی، اللہ اکبر، یہ خصوصیت صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے نکاح میں آئیں، اچھا جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھیں، جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں آئے کہ جنگ بدر کی خوشخبری دی جائے تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دفن فرما رہے تھے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو تیمارداری کا حکم دیا تھا، چونکہ حضور علیہ السلام کے حکم پر وہاں تھے نا، اسی لیے جنگ بدر نہ جانے کے باوجود آپ کو بدری صحابی کہا جا رہا ہے، اور مال غنیمت میں بھی آپ کو حصہ عطا فرمایا حکم حضور کا تھا، آپ تو چین تھے لیکن حضور کا حکم مقدم رہا۔ پھر جب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد ان سے نکاح ہوا، اور جب ان کا وصال ہوا تو یقین جانیے کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ان کی قبر شریف کے پاس کھڑے تھے اور فرمایا ایک روایت میں ہے کہ میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں عثمان کے یکے بعد دیگرے عقد میں دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے فضیلت، اتنا بڑا شرف، ذوالنورین، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دو لخت جگر، دو نور آپ کے حصے میں آئے جو آپ کی خصوصیت ہے۔ دوسری بات کہ ذوالنورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، ہاں 2 ہجرتیں، یہ بھی 2 نور ہیں نا، ذوالہجرتین، 2 نور والے، ایک ہجرت آپ نے حبشہ کی جانب فرمائی اور حبشہ کی جانب بھی آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں، پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو پھر وہاں بھی ہجرت فرمائی، تو اسی لیے آپ کو 2 ہجرتوں والا بھی کہا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے 2 نور والا بھی کہا جاتا ہے، اور ذوالنورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نور سخا اور نور حیا، سخاوت کا نور بھی آپ کو حاصل ہے اور حیا کا نور بھی آپ کو حاصل ہے۔ حیا کے بارے میں حضرت نے فرمایا اور سخاوت کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا، لیکن یہ 2 نور آپ کو حاصل ہیں، اس لیے بھی آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد، حضرت ذوالنورین پہ بیان کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جس میں حیا ہو اس پر نور الگ ہی ہوتا ہے، اس کے چہرے کی فریشنس الگ ہوتی ہے، حیادار آدمی کی جلد کی نفاست بھی الگ نظر آتی ہے اور اس کے کردار کی بھی۔ تو ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔ خیر مقدم ہے آپ کا، یا اللہ ہم حضرت عثمان غنی سے اپنی الفت کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اللہ ان سب کو پیکر شرم و حیا، سخاوت کا منبع مرکز سیدنا عثمان ابن عفان کا صدقہ اور فیض عطا فرما۔ کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان۔ مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں جی، اس امت پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قرض ہے، یہ امت قرضدار ہے، مقروض ہے، جی جی مقروض ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ شرافت اور جو ہے وہ
شرافت کے علاوہ یعنی بزرگی جسے کہتے ہیں نا، یہ جس طرح میں نے کہا کہ ذوالنورین کے حوالے سے کہ 2 ہجرت فرمائیں، 2 صاحبزادی آپ کے نکاح میں آئیں، 2 وصف نور بتائے آپ سخا، نے، نور سخا اور نور جو ہے وہ حیا، بالکل اس کے علاوہ جو ہے شرافت اور بزرگی. اچھا یہ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ 2 نور تو ہیں، شرافت بھی بزرگی بھی، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی شرافت اور بزرگی آپ کو حاصل تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر کبھی پہلے بے سے حیائی کی اخلاقی طرف نہیں نہیں گئے، گئے، کبھی اخلاقی برائیوں کی طرف کبھی نہیں گئے، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بدکاری بالکل پیچھے رہے، آپ اجتناب فرمایا، اور پھر وہی وصف جو ہے زمانہ اسلام میں بھی قائم رہا، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں. اور آخری بات، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ اچھا ہاں، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان عثمان لا يتحول فتبرق فی الجنہ، میرا عثمان جب جنت میں آئے گا تو جنت چمک اٹھے گی. اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں آپ کا نام ذوالنور ہے، اور ملائکہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے درمیان آپ کا نام ذوالنورین ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر صحابی کا ایک اپنا رنگ ہے اور اپنے رنگ سے پہچانا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کی حضرت فرما رہے ہیں سخاوت، شرافت، اور آپ کا یہ جو معاملہ ہے نا وصف شرم و حیا، اللہ اکبر. شاید یہی اوصاف آپ کے تھے کہ جن کی وجہ سے از خود نبی، اور یقیناً جب نبی پاک اس طرح لحاظداری سے جو ہے برتتے آپ کو، یقیناً صحابہ کرام تو ہر وہ عمل، وہ تو وہاں اس ٹہنی کے نیچے سے جھک کر چلتے ہیں جس کی انہیں وجہ بھی پتہ نہیں ہوتی، کیوں میرے آقا جھک کر گئے تھے تو مجھے بھی جھک کر جانا. تو یقیناً عثمان غنی سے تمام جماعت صحابہ بھی لحاظداری کے ساتھ پیش آتی ہوگی. یہ بزرگی ہے.